بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں دلیل احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفس ورک اویئرنیس۔ حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے انیشل ریکروٹمنٹ پالیسی 2024 کا اجرا کیا گیا ہے۔ اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی گریڈ 12 سے لے کر گریڈ 16 تک جتنے بھی نئے اساتذہ صاحبان بھرتی ہوں گے تو وہ اس پالیسی کے مطابق بھرتی کیے جائیں گے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ تو ایک ریکروٹمنٹ پالیسی میں دو قسم کی بھرتیوں کے متعلق رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1 انیشل ریکروٹمنٹ، نمبر 2 پروموشن۔ نمبر 1 انیشل ریکروٹمنٹ، یہ جو نئی پالیسی جاری کی گئی ہے یہ اسی انیشل ریکروٹمنٹ کے متعلق ہے، یعنی اس پالیسی میں ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ آپ نے نئے اساتذہ کو کیسے بھرتی کرنا ہے۔ نمبر 2 پروموشن، اس میں ان سروس ملازمین کی پروموشن کے متعلق رہنمائی کی جاتی ہے۔ جب بھی ایک نئی پالیسی حکومت کی طرف سے جاری کی جاتی ہے تو پچھلے جو نوٹیفیکیشن ہوئے ہوں یا پالیسی جاری کی گئی ہو تو ان کو سپرسیڈ کیا جاتا ہے۔ سپرسیڈ کی معنی ہے جگہ لے لینا۔ تو جو نئی پالیسی جاری کی جاتی ہے وہ پرانی پالیسی کی صرف اس نکات میں جگہ لے لیتی ہے جو نئی پالیسی میں بیان کیے گئے ہوں، اور جن نکات کو نہیں چھیڑا جاتا وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں، کیونکہ ایک ریکروٹمنٹ پالیسی میں حکومت کی طرف سے بہت سے مسائل کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ جو نئی پالیسی انیشل ریکروٹمنٹ پالیسی 2024 جاری کی گئی ہے، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اور نیا اشتہار اسی کے مطابق جاری کیا جائے گا۔ اب اسی نئی انیشل ریکروٹمنٹ پالیسی 2024 کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سلیکشن کرائیٹیریا، تو سلیکشن کرائیٹیریا کس طرح ہوگا؟ نمبر 1 SST اسامی پر نئی بھرتی ہونے والے اساتذہ میرٹ پر بھرتی کیے جائیں گے۔ یہ ان ڈسٹرکٹس میں 1 سال کے لیے ایڈ ہاک پر بھرتی کیے جائیں گے جن کے وہ ڈومیسائل ہولڈرز ہوں گے۔ یہ 1 سال کا دورانیہ بذریعہ رولز قابل توسیع بھی ہے۔ نمبر 2 اس نئی پالیسی کے مطابق گریڈ 12 سے لے کر گریڈ 15 تک اساتذہ صاحبان میرٹ پر مستقل بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں گے، لیکن 3 سال تک اسی اسکول سے ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 3 بھرتی کے لیے ٹیسٹ ایٹا کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔ نمبر 4 سلیکشن کے لیے موزوں امیدواران کے لیے ٹوٹل 200 نمبر مختص کیے گئے ہیں جن کی تقسیم درج ذیل ہے۔ ٹیسٹ کے 100 مارکس ہیں۔ نمبر 2 ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے 100 مارکس ہیں۔ نمبر 5 ایکیڈیمک کوالیفیکیشن مارکس کی مزید تقسیم اس طرح ہوگی۔ نمبر 1 CTDM PT ATTT کاری CTIT اور PST کا سلیکشن کرائیٹیریا اور دوسرے شرائط۔ اچھا، تو جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے مارکس ہے جو کہ 100 ہیں، اس کی مزید تقسیم اس طرح ہوگی۔ SSC میں 15 مارکس، SSC کو 15 مارکس دیے گئے ہیں، HSSC کو 20 مارکس دیے گئے ہیں، BABAC کو 20 مارکس دیے گئے ہیں، MAMAC کو 15 مارکس دیے گئے ہیں، ADE B.Ed شہادت العلمیہ فار ATTT حفظ القرآن سند فار قاری قاریہ اس کو 15 مارکس دیے گئے ہیں، MAd MPhil PhD اس کو 5 مارکس دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ADE B.Ed یہ مارکس کس لیے ہیں؟ یہ کون سے امیدواران کے لیے ہیں؟
اچھا تو یہ جو ہے یہ اے ڈی ای اور بی ایڈ کے مارکس یہ پی ایس ٹی سی ٹی پی ٹی ڈی ایم یہ ان امیدواران کے لیے ہیں، جبکہ اے ٹی 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 کے جو امیدواران ہیں اس کو صرف شہادت العلمیہ کے مارکس ملیں گے، اور جو قاری قاریہ ہے اس کو حفظ القرآن سند کے مارکس ملیں گے جو کہ 15 ہیں۔ تو اگر ایک امیدوار کے پاس اے ڈی ای بھی ہو اور بی ایڈ بھی ہو تو اسے یا تو اے ڈی ای کے مارکس ملیں گے یا وہ اس کو بی ایڈ کے مارکس ملیں گے۔ ایس ایس ٹیز کا سلیکشن کرائٹیریا اور دوسرے شرائط۔ اچھا تو ایس ایس ٹیز کا بھی جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ بالکل سی ٹی ڈی ایم پی ٹی کی سلیکشن کرائٹیریا کے بالکل ایکول ہے، لیکن اس میں صرف بی ایڈ کے مارکس دیے جائیں گے ایک امیدوار کو جو کہ 15 ہیں۔ نمبر اے، اگر کسی امیدوار کا بی ایس 4 ایئر ہو تو اسے 35 مارکس دیے جائیں گے، یعنی بی اے بی ایس سی کی 20 مارکس ہیں اور ایم اے ایم ایس سی کے 15 مارکس ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کے 35 بنتے ہیں، اور اس کا فارمولہ اس طرح ہوگا obtain marks multiplied by 35 divided by total marks۔ نمبر بی، پروفیشنل ڈگری کے نمبر گنتے وقت اگر کسی امیدوار نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہو یا بی ایس ایجوکیشن کیا ہو تو اسے 20 نمبر ملیں گے، یعنی بی ایڈ کے 15 مارکس اور ایم ایڈ کے 15 مارکس۔ نوٹ، اگر ایک امیدوار جس نے بی ایس ایجوکیشن کیا ہو تو وہ ایک ہی وقت میں ایک کیٹیگری میں فائدہ لے سکتا ہے، یا تو وہ اسے بی اے بی ایس سی اینڈ ایم اے ایم ایس سی کے برابر تصور کرے گا جس کے لیے 35 نمبر مختص کیے گئے ہیں، یا پھر بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ کے برابر تصور کرے گا جس کے لیے 20 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ اور اگر ایک امیدوار جس نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہو تو اسے یا تو ایم اے ایم ایس سی کے برابر تصور کرے گا جس کے لیے 15 مارکس مختص کیے گئے ہیں، اور یا وہ اسے بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ کے برابر تصور کرے گا جس کے لیے 20 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ بعض اوقات ایک امیدوار نے ڈبل ایم اے کیے ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹس ان امیدواران کے لیے ہے۔ نمبر سی، اس نئی پالیسی کے مطابق ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس 50 ہوں گے، لیکن اگر کوالیفائڈ امیدوار نہ ہو تو پھر پاسنگ مارکس 30 تک بھی کم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، سی جی پی اے کو پہلے سے ہی مارکس میں متعلقہ یونیورسٹی سے کنورٹ کروانا ہوگا، سی جی پی اے لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹ، اگر کسی امیدوار کا سی جی پی اے ہو تو وہ پہلے سے ہی یونیورسٹی سے مارکس ایکویویلنسی سرٹیفکیٹ حاصل کریں، کیونکہ ایٹا فارم جمع کرتے وقت اور انٹرویو کے وقت کمپلسری ہوتا ہے۔ نمبر 7، جب پروویژنل میرٹ لسٹ ٹیسٹ منعقد کروانے والی ایجنسی سے موصول ہو جائے تو اس کو امیدواران کے اوریجنل دستاویزات کے ساتھ ویریفائی کیا جائے گا۔ نمبر 8، ٹینٹیٹیو میرٹ لسٹ کو 10 دن کے لیے متعلقہ ایجوکیشن دفتر میں آویزاں کیا جائے گا تاکہ اگر کسی امیدوار کی کوئی اپیل ہو تو وہ بروقت دفتر میں جمع کروا سکے۔ نمبر 9، اپیلوں کو اچھی طرح حل کرنے کے بعد 15 دن کے اندر فائنل میرٹ لسٹ متعلقہ ایجوکیشن دفتر میں آویزاں کیا جائے گا۔ نمبر 10، اپائنٹمنٹ آرڈرز مجوزہ رولز کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔ نمبر 11، پروبیشن پیریڈ پورا ہونے سے پہلے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے دستاویزات کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ اگر سرکاری یونیورسٹی یا بورڈ سے ڈگری یا سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا ہے تو پھر اسی متعلقہ یونیورسٹی یا بورڈ سے ویریفائی کروایا جائے گا، جبکہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹی سے کوئی ڈگری حاصل کی گئی ہے تو پھر اس کی ویریفیکیشن
ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی HEC اسلام آباد سے کی جائے گی۔ نمبر 12، اس کی فیس وہی استاد برداشت کرے گا جس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ نمبر 13، اور اگر اس کے دستاویزات اسکروٹنی یا ویریفیکیشن کے دوران جعلی قرار پائے گئے تو اس کے خلاف کریمنل کیس رجسٹر کیا جائے گا اور اسی پوسٹ پر نااہل تصور ہوگا۔ نمبر 14، 2% کوٹا ڈسیبل کے لیے ہے اور 5% کوٹا مائنورٹی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ نمبر 15، امیدوار کی عمر اشتہار کی کلوزنگ ڈیٹ تک شمار کیا جائے گا۔ نمبر 16، یہ پالیسی سابقہ پالیسی کو سپرسیڈ کرے گی جو گریڈ 12 سے لے کر گریڈ 16 تک اساتذہ صاحبان کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔